سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وائی ناؤ، اب کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں بڑی کنفیوژن رہی ٹی ٹی پی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، پھر عوام میں کنسنسس ہوا، عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت میں کنسنسس ہوا، اور ہم نے جو ہے ان کی کبر توڑ دی ٹی ٹی پی کی. اب وہ کارروائیاں پاکستان میں نہیں نظر آتی جو ہم نے کئی سالوں تک دیکھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں ہم مذاکرات کی پیشکش ان کو کر رہے ہیں، اور کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈالیں گے تو آپ کو عام معافی دے دی جائے گی؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ اب کیوں، وائی ناؤ. اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو اب کیوں اس لیے ہے، اس میں 2-3 محرکات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نئی افغان انٹرم حکومت ہے انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے ٹی ٹی پی کو کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ سکویز کیا جا رہا ہے. اس کے الٹ ہے جو بہت سارے ہمارے بھائی بہن یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 حصے ہیں اور وہ اور تیز ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ کو کچھ ہفتے پہلے تیزی نظر آئی ہے، یہ تحریک طالبان پاکستان ایک پوزیشن آف سٹرینتھ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی رہی سے ہی پوری کوشش پورا استعمال کر کے، تاکہ یہی جو مذاکرات جن کا ہے اس میں وہ کسی اچھی پوزیشن میں ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور یہ میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ ریکویسٹ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے آئی ہے اور یہ آفر پاکستان نے نہیں دی ہے جیسے کہ شاید امپریشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری بات، 2-3 باتیں اور ہیں. ایک بات تو یہ بات میں بالکل مانتا ہوں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جن کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے خاندانوں میں شہادتیں دی ہیں، وہی اس چیز کے حقدار ہیں کہ وہ ان کو معاف کریں یا نہ کریں. اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے اور میرا خیال ایسے ہونے بھی نہیں جا رہا. جو آرمی پبلک اسکول کا قصہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو حکومت کو یہ بات ریویل کر دینی چاہیے. اس میں سے بہت سارے لوگ کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر تھوڑی سی لا کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس لیے شاید وہ بتا نہیں پا رہے. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بتا دیں کہ کون سے لوگ تھے، اس میں سے کتنے جہنم واصل ہو چکے ہیں اور کون ہیں جن سے ہم بالکل بات نہیں کریں گے. تو کچھ فیکشن سے بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے فٹ سولجرز ہیں، جو مس گائیڈڈ لوگ ہیں، یہ کسی لالچ میں آئے ہوئے ہیں اور وہ ابھی ان کے لیے جگہ بھی تنگ ہو گئی ہے. وہ ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں واپس اپنے ٹرائبز میں، اور ٹرائب کے ہیڈز اس بات کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ یہ آئندہ کسی اس میں ملوث نہیں ہوں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ را کے ساتھ مل کر، سی اے کے ساتھ مل کر یا این ڈی اے کے ساتھ مل کر ہمارا خون بہا رہے تھے اور پوری اس میں پلاننگ کر رہے تھے اور آرمی پبلک اسکول جیسے گھنونے جرائم میں ملوث تھے، میرا نہیں خیال ان سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. ان کو ہتھیار بھی پھینکنے پڑیں گے اور ان کو آ کے عدالتوں میں اپنے جرائم کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اسی بنیاد پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، لالچ میں آ گئے ہیں، ان کا نظریہ وہ نہیں ہے جو ٹی ٹی پی کے ان لوگوں کا ہے جو اے پی ایس ایسے واقعات کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم کافی مرتبہ ان سے مذاکرات کی کوشش کر چکے ہیں. دیکھ محمد کا ٹائم ہو، بیت اللہ مسعود کا ٹائم ہو، حکیم اللہ محسود کا ٹائم ہو، لیکن کبھی کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے وہ مذاکرات. جی اس لیے نہیں ہوئے کہ وہاں پر سی آئی اے تھی، وہاں پر را تھی، وہاں پر این ڈی ایس تھا جو ان کو شیلٹر دے رہا تھا. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور اب وہ شیلٹر ان کے لیے وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لہذا یہ ان کی طرف سے معافی تلافی کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا خیال اس کو نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنی چاہیے کہ یہ پاکستان امن کی طرف نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو تحریک طالبان پاکستان کے تمام لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے حملے بھی کیوں، کیونکہ اب تو وہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ را بھی نہیں ہے، نہ این ڈی ایس ہے. نہیں، ہم جو را کو ہم معافی را یا این ڈی ایس کی بات نہیں کر رہے، وہ تو الگ اینٹیز ہیں، ان کے ساتھ تو ایسی بات ہو نہیں سکتی. لیکن جو گھنونے جرائم میں ملوث ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کو شہید کیا ہے، میں نہیں اس بات کی تائید کر سکتا کہ ان کو کسی قسم کی معافی دی جائے. اور اس میں تفریق کیسے ہوگی بغیر کسی ٹرائل کے؟ کیسے تفریق ہوگی کہ کون اس میں ملوث ہے کون ملوث نہیں ہے؟ یہ تو پھر بتائے گی نا، حکومت بتائے گی نا، میں تو نہیں آپ کو بتا سکتا. لیکن اس میں تفریق ہو سکتی ہے، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اس میں جو ان کی لیڈرشپ ہے، جن کے بیان آئے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو حکومت کو ہے. آپ اتنا تو نہ سمجھے، اتنی بولی تو حکومت نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی معافی دے دے گی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ سلیکٹیو معافی ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ سن لیں، ایک بات سن لیں. جب آپ سلیکٹیو معافی دیں گے تو ان میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی، ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ الگ کر دیں گے، ان کو آپ اور کمزور کر دیں گے. تو بنیادی بات یہ ہے تحریک طالبان اپنی کمزوری احساس دلا رہی ہے اور افغان طالبان اپنے وعدے پورا کرنے کا احساس دلا رہے ہیں. اس بات کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے.
لیکن نعیم صاحب پھر معاملہ تو یہی ہے نا کہ ہم اپنی عوام کو بار بار کنفیوز کرتے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں اس میں گڈ طالبان بیڈ طالبات ہیں, ان سے مذاکرات کریں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں لڑائی کریں, پھر 4-5 سال تک یہ بتایا گیا کہ این ڈی ایس اور را ان کے پیچھے ہے. آج ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ لالچ میں چلے گئے, تو ان سے بات چیت کر لینی چاہیے. جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس میں کوئی گڈ طالبان نہیں ہے. دیر از نو گڈ طالبان. جب آپ گڈ اور بیڈ طالبان کی بات کرتے تھے, یہ امریکہ نے کنفیوژن مچائی تھی. یہ جو افغان طالبان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, ان کو ہم کہتے تھے کہ ہمارے حق میں یہ بیڈ طالبان نہیں ہے, کیونکہ ان کے نام کے ساتھ بھی طالبان ہے. تحریک طالبان پاکستان بولے کتوں کی طرح چھوڑے ہوئے تھے ہمارے اوپر. سی آئی اے نے, این ڈی ایس نے اور را نے, یہ ڈیفینیٹلی بیڈ طالبان تھے ٹوٹل 100%. کس نے آپ کو یہ کنفیوژن میں ڈالا؟ میں تو کنفیوز نہیں. تو پھر نہیں, ہم پہلے بھی جب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے تھے اس وقت بھی ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تفریق کر رہے تھے, کیونکہ جب یہاں پہ کمیٹیز بنی تھی تو اس میں افغان طالبان کا ذکر نہیں تھا, وہ ٹی ٹی پی کی کمیٹیز ہی بنی تھی. تو اب یہاں پہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئین آپ مان لیں, تو ان کی طرف سے جو جواب آیا تھا وہ تو بڑا واضح تھا, آئین بھی مسترد کیا, پاکستان کی پیشکش بھی مسترد کر دی انہوں نے. تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت ان کے پشت پر کون تھا, آج وہ پشت پر نہیں ہے. آج وہ کمزوری کی حالت میں. آپ دونوں مناظر کو آپس میں سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بڑی سمپل سی بات میں کر رہا ہوں کہ اس وقت را ان کے پیچھے تھی, وہ ان کو نہیں ماننے دے رہی تھی, وہ ان کو ہلہ شیری دے رہی تھی. سی آئی اے ان کے پیچھے تھی, این ڈی ایس ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. بھائی بڑی سمپل سی بات ہے. ابھی وہ پیچھے ان کے وہ لوگ نہیں ہیں, ان کو پیسے دینے والے نہیں ہیں, ان کو ٹریننگ دینے والے نہیں ہیں, ان کی کوارڈینیشن کرنے والے نہیں ہیں. وہ حالت کمزوری میں ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل مختلف سچویشن ہے. آپ وہ حالت کمزوری میں ہم سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں, اور جب سے افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی افغانستان میں, پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی بڑھ گئی ہیں. ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. میں نے اس چیز کو پہلے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اپنی رہی صحیح طاقت جو پاکستان میں سلیپر سیل تھے استعمال کر کے پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے, جس میں وہ اللہ کے حکم سے ناکام ہو گئے ہیں, کیونکہ ابھی مزید وہ ایسے کام نہیں کر پائیں گے. آپ کو شاید آئیڈیا ہو کہ انہوں نے ایک سیز فائر کا اعلان بھی کر دیا یک طرفہ اپنے طور پہ. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ پورا بیک گراؤنڈ نہ سمجھیں, وہ سچویشن وہ نہیں ہے جو پہلے والی. اس وقت جو ہمارے سامنے پکچر آ رہی ہے, میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ یہ عوام کے سامنے بڑے واضح طور پہ رکھے اور سچ بتائے کہ نظریاتی طور پہ, اب تو یہ ہماری حکومت بھی کہتی رہی ہے, ہماری عسکری قیادت بھی کہتی رہی ہے کہ نظریاتی طور پہ یہ سکے کے دو رخ ہیں. تو اب کیونکہ افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے اور ٹی ٹی پی کو وہاں پہ ایک سپورٹ ہے طالبان کی حکومت کی صورت میں, تو افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی سے بیٹھ کے بات کر لیں. انہی کی اس خواہش پہ ہم یہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں. جی یہ تو بات ہو سکتی ہے نا, مطلب یہ کہ ان کے یہ قبیلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کی ایک ہی آبجیکٹو تھے ان کو, میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں, افغان طالبان کا آبجیکٹو تھا فریڈم آف افغانستان فرام آکوپیشن فورسز. یہ آبجیکٹو آپ یاد رکھیں. ان کے پیچھے را اور سی آئی نہیں تھی بلکہ ان کے خلاف تھے. تحریک طالبان پاکستان ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے لوگ تھے اور ان کے پیچھے سی آئی اے را تھی. تو ابھی میں بار بار جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بڑا کلیئر کر رہا ہوں, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں سمجھ میں نہ آئے. لیکن نعیم صاحب یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ان کو واپس لیں؟ اگر وہ اس وقت افغانستان میں ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ افغانستان میں ہے, طالبان سمجھتے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے اور وہ سرزمین نہیں استعمال کریں گے, تو وہ وہیں پہ رہیں. پھر ہم کیوں یہ رسک لیں جو کہ ماضی میں بار بار لے کے ہم ناکام ہوئے ہیں؟ ہم یہ کیوں رسک لیں کہ اگر ہم ان کی کمر توڑ چکے ہیں تو پھر ہم ان کو ری گروپ ہونے کا چانس دیں؟ بار بار ناکامی کا میں آپ کو بار بار وجہ بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سی آئی اے تھی, اس کی وجہ را تھی. آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات یہ کہ اگر وہ 6000 لوگ ہیں مثال کے طور پہ, اس میں سے 4000 یا 3500 آپ الگ کر لیتے ہیں بات چیت کے ذریعے, تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کمزوری پیدا کر رہے ہیں. کس قسم, آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ذرا بتائیے گا کہ کس قسم کے لوگوں کو معافی دی جائے گی جنہوں نے کس نوعیت کا کرائم کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو معافی دی جا سکتی ہے جو مس گائیڈڈ ہیں, جو پیسے کے لالچ میں یا کسی طریقے سے ان کے ہائر ایشلون کے لوگ نہیں ہیں اور مین پلاننگ میں شامل نہیں تھے. اعلی کار را کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا, اور جو ان کے جو اس قسم کے اسپوکس پرسن وغیرہ تھے جو ہائی پروفائل, ان کو قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا. آئی ایم ویری شیور اباؤٹ اٹ. اور میرا خیال ہے پاکستانی قوم یہ ماننے کی بھی نہیں اگر اس قسم کی کوئی معافی دی جائے گی. تو کوئی بھی جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہے اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. تو باقی ٹی ٹی پی میں تھے کون لوگ ہیں جن کو معافی نہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی دہشت گردی میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں. آپ بات کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں بلا وجہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپس میں ٹیئرز ہوتے ہیں, ان کے آپس میں کمانڈ ایشلون ہوتا ہے, نیچے فٹ سولجرز ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں فٹ سولجرز کو معاف کیا جا سکتا ہے, کمانڈ ایشلون کو معاف نہیں کیا جا سکتا. فٹ سولجرز تو اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں معاملات کو. جی ایگزیکیوٹ کرنے والوں کو معاف کرنے میں حرج نہیں ہے, جبکہ آپ ان کو اور کمزور کرنا چاہتے ہیں
ہر چیز کا ایک منطقی انجام ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور پہ جن فٹ سولجرز نے اے پی ایس جیسا واقعہ کیا ہو, کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ کیا ہو, ان کو آپ کہہ رہے ہیں معاف کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کی انسٹرکشنز پہ یہ کام کیے تھے؟ میں یہ کہہ بھی نہیں رہا, میں بالکل کلیئر کر چکا ہوں کہ جو لوگ وہاں پر ملوث ہوں گے ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. آپ گھما پھرا کر چلیں اے پی ایس نہیں تو کسی بھی انسان کی جان لی ہو کسی فٹ سولجر نے, کسی کے کہنے پہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ معاف کیا جا سکتا ہے ان کو؟ ہاں جی, آپ کے پاس دو آپشنز ہیں کہ آپ ان کو معاف نہ کریں اور اگلے 100 سال لڑتے رہیں, یا آپ ان کو معاف کر کے اپنے ملک میں امن قائم کر لیں, مرضی آپ کی ہے. تو پھر اور جو یہ بھی تو آپشن ہے نا, نہیں صاحب یہ بھی تو آپشن ہے نا نے کیا کیا ہے کہ ان کو, آپ کا خیال ہے امریکہ نے کیا کیا ہے؟ سر امریکہ ایک انویڈنگ فورس تھا, وہ طالبان کی حکومت کو گرا کر وہاں پہ آیا تھا. ٹی ٹی پی پاکستان میں حکومت نہیں ہے, ٹی ٹی پی کی حکومت نہیں ہے پاکستان میں نا. ہم نے بھی افغان تحریک طالبان پاکستان کو گرا دیا ہے. جو ہتھیار ڈالتا ہے وہ گھٹنے ٹیکتا ہے, جو ہتھیار ڈلوا رہا ہوتا ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے. وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ آخری بندے تک کو مار دیں, میرا خیال ہے کہ اس میں مارنے کے علاوہ بھی حل ہے. اگر طالب آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں, تو ہم بھی پھر اپنا لیوریج استعمال کر کے ان سے یہ کہیں کہ ہم ٹرائل کریں گے ان کا, یہاں پہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کو فیئر ٹرائل دیں پاکستان کی عدالتوں میں. ہو سکتا ہے یہی بات ہو رہی ہو, آپ کو مجھے کیا پتا, ابھی تک تو کوئی فائنل بات ہوئی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.